اللہ مالک العلام کے لیے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے جس کے ہم پر بڑے انعامات احسانات ہیں۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بعد از خدا بزرگ تو ہی سید الانبیاء امام الانبیاء آپ کے میرے آقا و مولا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات بے مثال اور ذات عالی شان کے لیے خاص ہیں۔ احباب گرامی قدر، ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں، ہماری کمیوں کے باوجود اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک اپنی زندگی میں دوبارہ دیکھنا نصیب کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر رب کسی کو نیکی کی توفیق دے دے، اپنے گھر میں آنے کی، اپنی بندگی کی توفیق دے دے، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت بن کے ہم پہ سایہ فگن ہے، اس کی روحانیت جاری ہے۔ الہ العالمین ہمیں اس کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پہ اتارنا شروع کیا۔ لیکن بڑی لطیف بات، بڑی خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سابقہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ صرف قرآن نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحائف نازل ہوئے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ ہم سورۃ الاعلیٰ میں سنتے ہیں نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اجمعین پر اسی مہینے میں صحائف نازل کیے۔ یہی بس نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کو 7 رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل کو 13 رمضان المبارک میں نازل کیا، اور زبور 19 رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ صرف قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے چاروں بڑی کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل کی۔ اگر کسی مہینے کی فضیلت کے لیے صرف ایک بات کافی ہو کہ اس میں اللہ کی ایک بات نازل ہوئی تھی تو وہ کافی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ مہینہ باقی 11 مہینوں کی طرح کا نہیں ہے۔ جس طرح ہم باقی 11 مہینوں میں من چاہی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ مہینہ اس کا حق یہ ہے کہ جس طرح اس مہینے کو گزارنے کا حکم ہے ہم اس مہینے کو اسی طرح گزارتے چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلتوں کا باعث ہے۔ ماہ غفران، غفران کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بخشش کا مہینہ۔ بخشش کیسے ہوتی ہے؟ ہم روزے کی ابتدا سحری سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں اس رمضان کے مہینے کی سحری کیا کرو۔ اگر ہم دیکھیں، وہ وقت کھانے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت سونے کا وقت ہے، وہ وقت آرام کا، نیند کو پورا کرنے کا وقت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تسحروا
فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، اے لوگوں سحری کیا کرو، یہ سحری کرنا مبارک وقت ہے، یہ کھانا مبارک کھانا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا، ہماری یہ بھی ایک سوچ ہے کہ رات کو کچھ کھا پی کے سو جائیں، صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں، انسان روزے کی حالت میں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سحری کرنا خیر و برکت کا باعث، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سحری تناول فرما رہے تھے، آپ نے کہا ہلم الی الغداء المبارک، اے عرباض آؤ ہمارے ساتھ مل کے مبارک کھانا کھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ سحری کا کھانا یہ مبارک کھانا ہے، اور یہی بس نہیں، اسلاف میں سے بعض کا یہ عمل تھا، وہ بچے جو ابھی نومولود ہیں، وہ بچے جن پہ ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی، شریعت کا امپلیمنٹ ابھی ان پہ نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہیں، ان ننھے منھے بچوں کو اٹھا کے ماؤں کی گود میں دیا کرتے تھے کہ ان کو دودھ پلاؤ، یہ برکت کا وقت ہے، یہ خیر و برکت کا وقت ہے۔ اس لیے بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ چھوٹے بچے جن پہ روزے فرض نہیں ہیں ان کو بھی اس وقت میں اٹھائیے، کیونکہ نبی کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کھانے میں برکت فرماتے ہیں۔ وہ وقت فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، وہ برکت کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں وہ لوگ جو مریض ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو چاہیے اس وقت میں اٹھ کے ضرور کچھ کھائیں، ضرور کچھ پئیں، کیونکہ وہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ مہینہ بخشش کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فرما چکے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہاں جو شخص سحری کر لیتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی، سب سے پہلی خوشخبری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے گناہوں کی بخشش کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے دنیا میں خوشخبری۔ آخرت کی خوشخبری کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 لہ خریفا من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتے ہیں، ایک روزہ۔ اور ہم اس مہینے میں ہمارے بعض نوجوان کیا کہتے ہیں، موسم بڑا شدید ہو جاتا ہے، ہمیں پیاس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ احباب گرامی عرض، میں یہ عرض کر رہا تھا، سحری آپ نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا مسلمانوں کے درمیان اور یہود اور نصارہ کے درمیان اگر کسی چیز کا روزے میں فرق ہے تو وہ سحری کا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی ابھی کچھ دن پہلے ان کا جو اپنا رمضان بنتا ہے، ویسے وہ اس مہینے کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ گزار کے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے گزارا، وہ سحری نہیں کرتے، رات کو جب سوتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے شریعت میں ایسی آسانیاں ہمیں سنائی ہیں کہ روزہ چند گھنٹوں کا، فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں، 14، 15، 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن بدبختی غالب آ جاتی ہے۔ کیا؟ سارا دن بھوک پیاس سے گزارا، سارا دن سو کے گزارا، سارا دن انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہوئے، سارا دن سوشل ایپس پہ چیٹنگ کرتے ہوئے، کنورسیشن کرتے ہوئے گزار دیا۔ ان کے بارے میں فرمان کیا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا جو من چاہا روزہ گزار دیتا ہے، جو دل کیا وہ کیا۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ فحش گوئی چھوڑی، نہ گندی باتیں چھوڑی، نہ دوستوں سے ٹھٹھا مذاق فضول گفتگو چھوڑی۔ ہاں افطار کا وقت ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھوک پیاس کے علاوہ ان کے نصیب میں کچھ نہیں کریں گے۔ سارا دن بھوک سے گزارا، سارا دن پانی پینے کے لیے ترستا رہا، کس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اپنی عادتوں کو نہیں بدلا، اپنی روٹین کو نہیں بدلا۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ روزے کے وقت، افطار کے وقت بھوک افلاس کے علاوہ، بھوک پیاس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت اور روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ روزہ گزر گیا، افطاری کا وقت آ گیا۔ افطار کا وقت بڑا بہترین وقت ہے، بہت بہترین وقت۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں خواتین روزہ داروں کی خدمت کے لیے افطاری بنا رہی ہوتی ہیں، اور روزہ کھولنے والے فرائز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پکوڑے بننے ہیں، سموسے بننے ہیں، رول بننے ہیں، میں نے وہ کھانے ہیں، میں نے افطار کے وقت فلاں مشروب پینا ہے، فلاں چیز کھانی ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا، آپ جو بھی دعا اللہ سے کریں اللہ قبول کر لے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری التجائیں، میری دعائیں، میری ندائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بخش دے۔ لیکن جو وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ ہم کھانے پینے کی سوچ میں گزار دیتے ہیں۔ آئیے، افطار سے پہلے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ وہ دعا اس کے حق میں ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ امت مسلمہ کے لیے اس وقت دعائیں کیجئے۔ اس وقت آپ پرسکون مسجد میں ہوا کے نیچے پرسکون جگہ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن امت مسلمہ کا ذرا حال دیکھیے۔ ہاں، ہمارے اسلامی ممالک مسجدوں سے محروم ہیں، لوگ روزہ چوری چھپ کے رکھتے، نمازیں اپنے گھروں پہ پڑھنے پہ مجبور ہیں، لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کشمیر سے، لیبیا سے، فلسطین سے خبریں دیکھیے، لوگوں کی حالت اس رمضان مبارک میں کیا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے افطار کے وقت اللہ کا شکر ادا کیجئے اور ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ ان کے لیے سجدہ کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، افطار کرنے کے لیے افطار پارٹیز کا اہتمام انتظام موجود نہیں ہے، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کر لیجیے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات بھی، ملک کی جو بے سکونی، بے اطمینانی، بے روزگاری، حالات کی خرابی کے حالات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی اور مسلمان دوسرے ممالک کے بھی اصلاح فرمائے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار روزہ افطار کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں، 2 خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے، آپ کا روزہ بے مثال بن جائے گا۔ خوشخبری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی بنی آدم کے اعمال کو اجر کے اعتبار سے کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ بعض عمل کو اللہ ایک عمل کرتا ہے اسے 70 گنا اجر دیتے ہیں، بعض انسان ایک عمل کرتا ہے اللہ 700 گنا اجر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مومن روزہ رکھتا ہے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کا اجر کیا لکھنا؟ اللہ کہتے ہیں بس یہ لکھو یہ صائم تھا، یہ روزے دار تھا، قیامت کا دن ہوگا میں رب اپنی شایان شان اس کا اجر عطا کروں گا، رب کے شایان شان۔ اور بعض روایات میں کیا آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں خود روزہ دار کا بدلہ بن کے روزہ دار کو مل جاؤں گا، روزہ دار کو میں خود مل جاؤں گا۔ اندازہ کیجئے ہم اسے روٹین میٹر سمجھتے ہیں، والدین نے روزہ رکھنا سکھا دیا الحمدللہ، لیکن آج کے والدین اس چیز پہ غور نہیں کر رہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے رہنے دیں، ابھی تو 10 سال کا ہوا، ابھی تو 9 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، بڑا ہوگا خود ہی روزے رکھ لے گا، یہ تربیت نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا سحری میں برکت ہے، عین ممکن ہے شریعت نے اس میں برکت اس لیے رکھی ہو کہ تم نومولود ننھے منھے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو ابھی معصوم باتیں کرتے ہیں ان کو اس وقت کھلاؤ پلاؤ تاکہ ان کی تربیت ہو، وہ اس بچپن کی عمر میں روزے رکھنے کے عادی بنتے چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی دین کی طرز پہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، دوسری خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ افطار کے وقت دوسری خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء وفی ذلک فی کل لیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ رکھنے والے، روزے کو نبھانے والے کو جہنم سے آزادی کی نوید سنا دیتے ہیں، جہنم سے آزادی، اللہ اکبر، جہنم سے آزادی اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جہنم کی تپش سے، جہنم کے دھوئیں سے، جہنم کی گندی بدبو سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ دعا میں نے پتہ کیوں کی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی بدبو، جہنم کی تپش 70 سال کی مسافت کے دوری سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری طرف بڑی پیاری بات فرمایا جنت کی خوشبوئیں بھی 70 سال دور سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ جہنم کی خوشبوئیں، جہنم کی ٹھنڈی ہوائیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، میں کہا کرتا ہوں آپ کوئی بھی اہم کورس کریں اس میں کورس ورک ہوتا ہے، پھر ورک شاپ ہوتی ہے۔ یہ مہینہ سال کے بعد ہماری روحانیت کی ورک شاپ ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس مہینے کو اس طرح گزار لیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اور گزارنے کا حکم دیا۔ ہاں افطار کے وقت جہنم سے آزادی کی نوید سنائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا، اللہ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کائنات کا سب سے خوش نصیب شخص یہ انسان ٹھہرے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی نصیب فرمائے۔ یہ ہمیں کب مل سکتی ہے؟ ہم اس رمضان سے استفادہ کر لیں، اس رمضان کا فائدہ حاصل کر لیں، اس رمضان عبادات کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ کے مہمان مہینے کی قدر کیجئے، نہ جانے ہمیں یہ مہینہ ملے دوبارہ ملے نہ ملے۔ ہمارے کئی عزیز اقربا گزشتہ وبا میں یا ویسے طبی طور پر بیماریوں کے علاوہ بھی دنیا سے چلے گئے، اس مہینے کی سعادتوں سے محروم رہ گئے۔ میں نے گزشتہ ہفتے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی، جو شخص اس مہینے کو پاتا ہے، اس میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جہاد میں شہادت پانے والے سے زیادہ درجہ اسے عطا فرمائیں گے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس رمضان مبارک کو بہترین طرز پہ گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا، کئی ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے، تشریف رکھتے ہوئے آمین کے لفظ فرمائے۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، جمعے کے بعد پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے ایسا پہلے نہیں کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ روایت یاد رکھیے، جھنجھوڑنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا میں نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، جبریل وحی لے کے آ گئے۔ جبریل نے کہا، اللہ کے نبی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ آپ علیہ السلام نے آمین کہنا جبریل کے پیچھے ضروری سمجھا، اور یہاں یہ سمجھ لیجئے دعا کرنے والا جبریل ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، رب کے حکم کے ساتھ نبی علیہ السلام پہ وحی لے کے آئے تھے، اور آمین کہنے والے افضل البشر، سید الانبیاء، امام کون و مکان، افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے انبیاء کے سردار، دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ دعا کیا کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے مجھے کہا آپ اس شخص پہ لعنت کیجئے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ آپ پہ درود نہ پڑے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ دوسری بات، جبریل کہتے ہیں وہ شخص جس کی زندگی میں اس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، میں کہتا ہوں اللہ اسے تباہ و برباد کرے، آپ آمین کہیے۔ نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ تیسری دعا کہا، جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس کی قدر نہیں کی، گناہوں کی معافی حاصل نہیں کی، رب کو راضی نہیں کیا، گناہوں کو اللہ سے نہیں بخشوا سکا، ایسے شخص پہ لعنت کیجئے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام اس پہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تین باتیں ہیں، نبی پہ درود ہر وقت پڑھیے جب آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، والدین کی خدمت کیجئے، رمضان کی قدر کیجئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، تمام فرشتوں کے سردار کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس پہ آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں ہمیں گزشتہ 2 روزوں میں رہ گئیں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ جو باقی 27 یا 28 باقی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے قدر کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔